ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الہی ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا عظیم انسان پیدا کر، رگے تعریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کی 18 تاریخ کل گزری. اس 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اسی مہینے کے اندر اسی تاریخوں میں جمعے کے دن ہوئی. چند باتیں عرض کرنا دل بھی چاہتا ہے، حالات کا بھی تقاضا ہے، ایمان کا بھی تقاضا ہے. اور اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات مشعور ہو چکی ہے کہ روڈ روڈ پر گلی گلیوں میں پیارے پیغمبر کی احادیثیں لٹکی ہوئی ہیں، اور دین کی خدمت کرنے والوں نے اس بات کو عوام تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا کہ حضرت عثمان اسلام کی بہت بڑی نشانی تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے تھے. مسلمان کو 5 نمازوں کا جس طرح علم ہے، رمضان مبارک کے روزوں کا علم ہے، سال میں زکوٰۃ کا علم ہے، عمر میں حج کا علم ہے، اسی طرح مسلمان کو یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر حضرت علی المرتضی کا ہے. باقی صحابہ آگے آگے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے سے اللہ نے مناسبت دی. موت کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ انسان کی پیدائش سے بھی پہلے ہوتا ہے. میرے رب نے عثمان کو پیدا بعد میں کیا، شہادت کی نسبت آپ کی قربانی والے مہینے کے ساتھ میرے رب نے پہلے دے دی. آپ کی نظر میں قربانی کا مہینہ کتنا اہم ہے؟ آپ کی نظر میں اس قربانی کے مہینے میں کس پیغمبر کی یاد تازہ ہوتی ہے؟ سوچ لو. جس مہینے کو اتنے بڑے پیغمبر کے ساتھ نسبت ہو، جس مہینے میں پوری دنیا کے اندر مسلمان اللہ کے ہاں نذرانہ پیش کریں، قربانی پیش کریں، اس مہینے کو کتنی بڑی عظمت حاصل ہے
جس میں رب ذوالجلال نے حضرت عثمان کو 18 تاریخ اسلامی ذوالحجہ میں شہادت عطا فرمائی۔ جمعے کے دن علماء نے لکھا ہے ہفتے میں جمعے کا دن بڑا عظیم ہوتا ہے، سید الایام، اور عصر کا وقت علماء نے لکھا ہے وقتوں میں عصر کا وقت خاص کر جمعے کے دن 80 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے والا 80 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اور خطبے کے درمیان کا اور عصر کے وقت کا ان دو گھڑیوں کے بارے میں لکھا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کی دعا کے لیے تو جمعہ افضل ہو، آپ کی دعاؤں کے لیے تو عصر کا وقت افضل ہو، آپ کے لیے تو فضیلت والا ہو، اور قربانی کے مہینے میں آئے اور فضیلت مل جائے۔ عثمان تو پھر بڑا خوش نصیب ہے، مہینہ بھی قربانی کا، دن بھی جمعے کا، وقت بھی قبولیت کی گھڑی عصر کا۔ حضرت عثمان کو بڑی عظمت حاصل ہے اس طرح بھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، کسی پیغمبر نے 2 بیٹیاں کسی کی نکاح میں نہیں دی، کسی مسلمان کے نکاح میں نہیں دی، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں، پہلے ایک دی جب وہ اللہ کے حکم سے فوت ہو گئی تو پھر دوسری بیٹی دی۔ مسلمانوں میں اور کوئی ایسا مسلمان نہیں، نہ تاریخ بتا سکے گی، نہ قرآن اسلام بتا سکے گا، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو یہ حیثیت، یہ مقام حاصل ہو۔ ایک واحد عثمان ہے جس کو اللہ نے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سارے مسلمانوں میں ایک اعلیٰ امتیازی انفرادی حیثیت عطا کر دی کہ نبی کی 2 بیٹیاں آ رہی ہیں ان کے نکاح میں، اور وہ دوہرا داماد بن رہا ہے محمد رسول اللہ۔ نہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے مسلمانوں کو یہ حاصل، نہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے مسلمانوں کو یہ حاصل، نہ ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے کے مسلمانوں کو یہ حاصل، نہ موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں ایسا کوئی مسلمان خوش نصیب نکلا۔ اگر نکلا ہے پوری دنیا میں، پورے رب ذوالجلال کی مخلوق میں، تو ایک ہی عثمان ہے جس نے سر اٹھایا، رب ذوالجلال نے محمد الرسول اللہ کے لیے دوہرا داماد بنا دیا۔ اتنا بڑا مقام انفرادی، یعنی منفرد، امتیازی، ممتاز، بس مثال ہی کوئی جدا، ایسی حیثیت اللہ نے حضرت عثمان کو عطا کر دی۔ آج بھی دنیا عثمان کو نہ پہچانے تو پھر اپنی ایمان کی فکر کرے کہ عثمان دوہرا داماد۔ ایک بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آ گئی، وقت گزرتا گیا، کبھی تنگ نہیں ہوئی، کبھی روئی نہیں، کبھی ابو سے شکایت کوئی نہیں کی۔ اگر بیٹی شکایت لے کے جاتی ہے، داماد پہ اعتماد سسر کا ختم ہو جاتا ہے۔ آج کوئی شکایت نہیں۔ آج حضرت عثمان نے رقیہ کا اتنا خیال کیا کہ رقیہ کے والد جناب محمد الرسول اللہ کا دل ان سے ٹھنڈا رہا، باغ رہا، اتنے خوش رہے کہ جب اللہ کی تقدیر پہ یہ رقیہ فوت ہو گئی تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جا جبریل، عثمان یہ جبریل آ گیا ہے اور اس نے مجھے کہا کہ امرنی اللہ نے حکم دے دیا اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیں۔ فیصلے اللہ کر رہا ہے، بیٹیاں میری ہیں،
مرضی اللہ کی چل رہی ہے، میں بھی خوش نصیب ہوں، عثمان بھی خوش نصیب ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا صلہ دیا۔ ایک بیٹی پہلے نکاح میں آئی، تقدیر الہی سے فوت ہوئی، اب دوسری بیٹی نکاح میں آتی ہے۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام اپنے داماد سے مطمئن تھے، اس لیے پھر دوسری بیٹی بھی دے دیتے ہیں۔ اور کیا عرض کرتے ہیں، میرے ربا تو نے ایک بیٹی کا نکاح عثمان سے کروایا، پھر دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان سے کروایا، اور میری تو 4 بیٹیاں ہیں، ایک علی کے نکاح میں آ گئی، ایک دوسرے صحابی کے نکاح میں آ گئی، ایک حضرت عثمان کے نکاح میں پہلے آئی، ایک حضرت عثمان کے نکاح میں بعد میں آئی، اب تو میری اور بیٹیاں کوئی نہیں، اگر دینے پہ تو 100 بیٹیاں دینے پہ مجھے دے دے، میں 100 کا 100 نکاح ان کے ساتھ کرتا جاؤں گا۔ اتنا اعتماد ہے، تو مجھے 100 دے نا، فیصلہ بھی تیرا فوت ہوتی جائے گا، میں 100 کا نکاح ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا مجھے اعتماد ہے عثمان پر، اور عثمان کو تاریخ نے، اسلام نے، شریعت نے جو مقام دیا، اور مقام بڑھ جائے۔ اتنی بڑی شان کہ پیغمبر کی 2 بیٹیوں کا آنا، پھر پیغمبر اتنا بڑا وعدہ کرے کہ 100 بھی اللہ مجھے دے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایسی مثال اگر آئے گی تو عثمان کا نام وہاں روشن ہوگا، کسی اور کا نام نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان بن عفان بڑا مقام رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں ایک بیٹی آئی جو ایک طریقے پہ داماد بنا۔ حضرت عثمان کی نکاح میں 2 بیٹیاں آئیں، 2 داماد بنا۔ حضرت عثمان پہ اور طرح بھی مقام حاصل ہے۔ عثمان کو دنیا کہتی ہے عثمان ذوالنورین، 2 نوروں والا۔ یہ 2 نوروں والا ان کو کیسے کہا جاتا ہے؟ ایک اس طرح بھی آپ نے ابھی سن لیا، ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ جب ایک بیٹی کے ساتھ نکاح تقدیر الہی سے فوت ہوئی، اللہ نے فیصلہ کر کے دوسری بیٹی کا نکاح کروا دیا۔ جب 2 بیٹیاں آئیں، پیغمبر کا ہر طریقہ نور ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں سنو، پیغمبر کا ہر عمل، ہر طریقہ، جوتے میں پاؤں ڈالنا بھی نور ہے۔ جب نور ہے تو بیٹیاں نور بنی، تو یہ نور ایک نہیں 2 جناب عثمان کے نکاح میں آئی، تو عثمان کو تاریخ نے، اسلام نے، حدیث نے کیا کہا؟ عثمان ذوالنورین، 2 نوروں والا۔ یہ وجہ تو مشہور ہو گئی۔ ایک اور وجہ بتاتا ہوں 2 نوروں والا۔ مکے سے مدینے ہجرت کرنے والے بھی گئے، مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے والے بھی گئے۔ حضرت عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کو ایک ہجرت ملے، وہ بھی بڑا خوش نصیب، اور عثمان وہ ہے جس کو 2 ہجرتیں میرے رب نے نصیب کر دی۔ اور آپ کو علم ہے ہجرت کا مقام کیا ہے؟ ہجرت کیا ہے؟ الہجرت ما کان یہدم قبل۔ ہجرت وہ عمل ہے جس سے زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اسلام لانا، کلمہ پڑھنا، یہ ایسا عمل ہے 100 سال کا شرک بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، حج ایسا عمل ہے صدق دل سے، حلال مال سے، صحیح طریقے پہ حج کرے۔ حج ایسا عمل ہے کہ حج کی وجہ سے عمر کے پہلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا، ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس ہجرت کی وجہ سے یہدم ما کان قبلہ، پہلے کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ الفاظ جناب محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرہ۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے الف الف مرۃ، الف 1000 کو کہتے ہیں، الف پھر 1000 کو، الف الف ہزاروں پہ ہزار۔ اور آگے کہا مئۃ کل ذرہ، 100 درجے ذرے میں بدلا کے اللہ نبی علیہ السلام پہ درود بھیجے۔ ذرے کا جب کہہ دیا تو اور تعداد کیا لگا ہو گیا۔ تو ایک ہجرت کی حبشہ کی طرف، ایک ہجرت کی مدینے کی طرف۔
ایک ہجرت کا اتنا بڑا مقام ہے اور جس کے مقدر میں 2 ہجرتیں آ جائیں، میں نے کیا کہا، موت کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ پیدائش سے بھی پہلے ہوتا ہے۔ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں جن کے لیے یہ مقدر نصیب کے فیصلے اللہ پیدائش سے بھی پہلے لکھ رہا ہے۔ ایک تیسری فضیلت بھی حضرت عثمان کو یوں حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی زینب کا نکاح کیا ابو العاص کے ساتھ، اور یہ 2 نکاح اس وقت کیے جس وقت دنیا کہتی تھی محمد بن عبداللہ۔ سمجھنا بات، سمجھے تو کیا کہو گے؟ سبحان اللہ۔ جو دنیا بولتی ہے نا سبحان اللہ کہتی ہے، بیان کرنے والا آپ کو اور بھی بہت ہی دکھاتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ جس وقت دنیا کہتی تھی محمد بن عبداللہ، عمر 40 سال چونکہ نہیں ہوئی تھی، پیغمبر نہیں بنے تھے، رسول اللہ نہیں بنے تھے، تو اپنی نکاح کا مسئلہ بھی حل کیا اور اپنی بیٹی کے نکاح کا مسئلہ بھی حل کیا۔ ابھی پیغمبر نہیں بنے اور ان سے یہ نکاح ہوئے۔ اور حضرت عثمان کی جب بات آئی تو جس وقت عثمان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کہا؟ جاءنی جبریل، جبریل آئے۔ تو پتہ چلا پہلے 2 نکاح اس وقت ہوئے جس وقت محمد بن عبداللہ تھے، عثمان کا نکاح اس وقت ہوا جس وقت محمد الرسول اللہ۔ اتنی بڑی بات ہے، یہ بات آپ نہ سمجھے، لیکن اگر سمجھو تو صحیح، رسول اللہ ہونا بہت بڑا عہدہ ہے۔ جس وقت رب نے آرڈر کر کے ان کو پیغمبر بنایا، اس وقت سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کی شادی کا انتظام ہوا، رشتہ جوڑ گیا۔ تو خدیجہ کا رشتہ نبی سے ہوتا ہے جب رسول اللہ نہیں تھے، اور اس بیٹی کا نکاح زینب کا جب ہوتا ہے اس وقت رسول اللہ نہیں تھے، اور جب بیٹی عثمان کے نکاح میں آتی ہے، عثمان کے ساتھ پیغمبر کا رشتہ جڑتا ہے داماد اور سسر کا، اس وقت محمد الرسول اللہ بنے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایک حافظ آپ کا نکاح پڑھا دے، آپ کہیں گے حافظ صاحب نے پڑھایا۔ ایک عالم دین نے آپ کا نکاح پڑھا دیا، آپ نے کہا مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا۔ اور ایک آپ کو ایسا ولی کامل ملا جو استاد العلماء ہے کہ علاقے میں اس کی شہرت بہت بڑی ہے، ولی کامل، وہ آج کے جب آپ کا نکاح پڑھاتے ہیں تو فرق تو ہے کہ نہیں؟ فرق ہے، حافظ میں، عالم میں، ولی کامل میں۔ حضرت عثمان کتنا بڑا خوش نصیب ہے جن کو ذی النورین کہا جاتا ہے، اس لیے بھی کہ پیارے پیغمبر کی 2 بیٹیاں آ گئیں، اور اس وجہ سے کہ پیارے پیغمبر کے زمانے میں 2 ہجرت نصیب ہو گئیں، اور اس وجہ سے بھی خوش نصیب ہیں کہ اوروں کا نکاح اگر نبوت سے پہلے کروا کے دیا، عثمان کے ساتھ رشتہ تب جڑا جس وقت محمد الرسول اللہ رسالت کے مقام پہ آ چکے تھے۔ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ عثمان کا مقام سمجھو، ایماندار کو سمجھنا چاہیے کہ عثمان کون ہے۔ کتنے سادے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی عام آدمی کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں زید علیہ السلام، زید علیہ السلام، یعنی نبی والا نام عام آدمی کو دے۔ یا کوئی امام ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمارے پیغمبر نے کہا ہے، حالانکہ امام ہوتا ہے، امام کو پیغمبر کرتا ہے، جا کے بنا دیا۔ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی، عوام کو یوں سمجھنا چاہیے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام نام موجود ہیں، ان کے نام کے ساتھ نبیوں والا رتبہ ہونا چاہیے۔ اور جس وقت ابو بکر کا نام آئے تو ابو بکر علیہ السلام نہ پڑھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ پڑھے، پتہ چلے سبھی کو بھی پہچانتا ہے۔ عمر علیہ السلام نہ پڑھے، حضرت عمر رضی اللہ پڑھے۔ عثمان علیہ السلام نہ پڑھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے۔ علی علیہ السلام نہ لکھے، نہ پڑھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین علیہ السلام نہیں، حسن علیہ السلام نہیں، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ، پہچانے تو صحیح۔ آج کے دور میں آپ کو کوئی ملتا ہے تو آپ رضی اللہ بھی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ رحمت اللہ تعالیٰ۔ اپنا اپنا مقام ہوتا ہے۔ مخلوق کے رشتے کو بندہ خدا سے جا ملائے،
یہ کون سا عقل مند ہے؟ نبی کے رتبے کو بندہ گرا کے عام ولی کے ساتھ جا کے لگائے، عام انسان سے جا کے لگائے، یہ کون سا عقل مند ہے؟ اللہ کا نام آئے تو جل جلالہ، مسئلہ سمجھو۔ عام نبیوں کا نام آئے تو علیہ السلام، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیوں کا نام آئے تو رضی اللہ، اور بزرگوں کا نام جو فوت ہو چکے ان کا نام آئے تو رحمت اللہ، کہ رحمت اللہ ان پہ رحمت کرے، سب محتاج ہیں۔ تو حضرت عثمان کو بہت بڑی اللہ نے امتیازی حیثیت دی تھی، مقام دیا تھا۔ ایک اور مقام ہے عثمان کا، دو جگہوں پہ حضرت عثمان حاضر نہیں ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر لکھا۔ کون پوچھے؟ آپ کی اشراق کی نماز پہ میرا اللہ حج کا ثواب دے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ درود شریف پہ اللہ آپ کے سارے مسئلے ہی حل کر دے، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقعوں پر عثمان موجود نہیں تھے لیکن ان کا نام لکھ دیا۔ اس کو بھی کہتے ہیں ذی النورین، دو نوروں والا۔ یہاں سے بھی دو نور اس کو حاصل ہو گئے۔ کس طرح نور؟ پیارے پیغمبر کی زندگی کا ہر عمل جو کہ نور ہے۔ بدر کے میدان میں 313 صحابہ اور موقع اتنا بڑا سا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں 500 بھی بھیجوں گا، ضرورت پڑے تو 300 بھی بھیجوں گا، ضرورت پڑے تو 1000 بھی بھیجوں گا، میں فرشتے بھیجتا رہوں گا، تم ہمت اور بہادری کے ساتھ میدان میں آ جاؤ۔ تم نے 313 نہیں دیکھنے، تم نے فرشتے بھی نہیں دیکھنے، تم نے رب کی مدد دیکھنی ہے۔ اگر وہ لشکر میں 5000 ہوں گی تو میرے پاس فرشتے فوجی 5000 ہیں، اور 3000 پیچھے سے آنے والے ہوں گے، 3000 اور فرشتے بھیج دیں گے، اور 1000 کا وعدہ کر رہے ہیں، میں اور 1000 فرشتے بھیج دوں گا۔ تعداد مانگو تو تعداد پورا کروں گا، مدد مانگو تو غیر سے مدد بھی تمہاری آ جائے گی۔ کبھی کبھی آدمی کہتا ہے یا اللہ بس میں پیسے ہی مانگنا، میں پیسے ہی چاہ دیتا۔ اللہ تو ٹھیک ہے، پیسے بھی کرنے چاہ دیتا، لیکن اگر عافیت مانگتے ہو تو کام بھی تیرا بغیر پیسوں کی کر کے دکھا دوں گا۔ ہوتا ہے ایسے، تو اللہ نے فرمایا مدد مانگتی ہو تو تعداد سے بھی کر دوں گا، نہیں تو مدد کرنی میں نے خود ہی۔ 313 صحابہ جنگ بدر میں حاضر ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر میں میرے رب نے کتنی بڑی مدد کی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو بڑے کمزور تھے۔ 313 کیا بڑی اللہ نے مدد کی، اور اتنی مدد کی اللہ نے، اوپر فرشتے بیت المعمور ہیں، بیت المعمور میں 70,000 فرشتہ ایک دن رات میں طواف کرتا ہے۔ 70,000 فرشتہ فی الوقت طواف کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ایک دفعہ طواف کر دیا اس کو قیامت کی صبح تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ تو فرشتے تھوڑے 70,000 روزانہ طواف کرتا ہے، جس کو دوبارہ قیامت تک موقع نہیں ملے گا۔ جو روز 70,000 آ رہے ہیں وہ کتنے؟ ان میں سے 1000 میرے رب نے فی الوقت جنگ بدر میں بھیج دیا۔ علماء نے لکھا ہے سارے فرشتوں میں افضل فرشتے وہ ہیں جو جنگ بدر میں آئے تھے، اور سارے انسانوں صحابہ میں بہترین افضل وہ ہیں جو جنگ بدر میں مسلمان لڑائی میں مجاہد بنے۔ جب اوپر فرشتے افضل ہیں، نیچے وہ بندے میدان بدر والے انسان افضل ہیں، تو اس موقع پر عثمان کیوں رہ گئے؟ یہ تو رہ جانے کا موقع نہیں تھا۔ عثمان جب نکلے تو عثمان کو نبی علیہ السلام نے بلایا، عثمان گھر کی خبر لیے، کہا اللہ کے حبیب گھر معاملہ گھر کا ذاتی ہے، میرا اپنا ہے، اور آگے نہ جاؤں تو آپ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا مسئلہ، درد کا مسئلہ، میری بچی کا مسئلہ، آپ کی بیوی کا مسئلہ، آپ رہ جائیں ادھر ہی، اپنے گھر میں رہ جائیں۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے عثمان کا کہ اس اتنے عظیم موقع کو میں رہ جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو دین نام ہے میری شریعت کا، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں عثمان آپ ادھر رہ جائیں، میری بیٹی کا خیال کریں، آپ کو اللہ درجہ بھی پورا دے گا اور آپ کو گناہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میدان بدر میں جو ہوا وہ تو آپ نے سن لیا،
جس وقت مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے جدا کیے، ایک حصہ سائیڈ پہ رکھا، باقی حصہ مجاہدین میں 313 میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ بول پڑے اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں بھی سمجھ آ جائے، یہ حصہ علادہ ہے، باقی حصے علادہ بن گئی، یہ کن کا حصہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حصہ میرے عثمان کا ہے جو میری بیٹی کی نگہبانی میں مدینے رہ چکا تھا۔ وہاں گیا ہی نہیں لیکن نام لکھ دیا، دیکھو موجود نہیں لیکن نام لکھ دیا، اس کو کہتے ہیں ذی-النورین۔ ایسا موقع جان نہیں گئے، نبی علیہ السلام نے جب اس کو موجود مانا، حاضر مانا، لکھا اور جب اس کو غنیمت کے حصے میں شامل کیا، تو یہ سعادت صرف عثمان کو حاصل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں، آپ کا نام یہاں مسجد میں لکھ دیا جائے، کوئی ایسی تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، لیکن عثمان وہ ہستی ہے جنگ بدر جیسی عظیم عبادت میں عذر کی وجہ سے جا نہ سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں نام بھی لکھتے ہیں، ان کا 313 میں کا نام باقاعدہ ملتا ہے، جیسا میں پڑھ لینا، اور ان کا حصہ بھی ان کو پہنچاتے ہیں غنیمت کی۔ اور دوسرا مقام جہاں موجود نہیں تھے لیکن موجود مانا، صلح حدیبیہ سورۃ فتح ہے 26 بارے میں آتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کسی نے افواہ مشہور کر دی کہ عثمان مکے میں گئے تھے، کافروں نے ان کو کہا عمرہ کر، عثمان نے کہا عمرہ محمد الرسول اللہ کی ساتھ کروں گا، ویسے تو نہیں کرتی، ان کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں، میں کیسے عمرہ کروں؟ یہ تو میں ہو چکی، عثمان کو کسی نے شہید کر دیا، افواہ مشہور کر دی، وہ عذر مشہور ہوئی۔ ادھر درمیان میں صحابہ اکرام کے ساتھ نبی علیہ السلام نے 314 صحابہ کے ساتھ مل کر یہ وعدہ اٹھا لیا، یہ میرا ہاتھ ہے جی، اس پہ سارے ہاتھ رکھو، بیعت کرو، اگر عثمان شہید ہو گئے عثمان کا بدلہ لو گے کہ نہیں لو گے؟ نیچے ہاتھ نبی علیہ السلام کا، اوپر ہاتھ 1400 صحابہ کا ہاتھ، اور بایاں ہاتھ نبی علیہ السلام نے عثمان کا نام قرار دے کے، عثمان کا ہاتھ قرار دے کے اوپر رکھ دیا کہ میں بھی تیار ہوں، تم سارے صحابہ بھی تیار ہو جاؤ، خبر یہ ملی ہے کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں، اگر عثمان کو عذر کسی نے شہید کیا ہے تو بدلہ دینے میں جان قربان کریں گے۔ اب دیکھو نا، عثمان یہاں موجود نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے جی؟ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بدر میں پہنچ نہ سکے، موجود مانا، صلح حدیبیہ میں موجود نہیں تھے، موجود مانا۔ دو موقع ایسے ہیں جہاں موجود نہیں، عثمان کو موجود مانا گیا، اس کو کہتے ہیں عثمان ذی-النورین۔ بڑی بڑی وجوہات علماء نے لکھی ہیں، اللہ علماء کے درجے بلند فرمائے۔ آخری بات، جمعے کا دن ہے، عصر کا وقت ہے، 40 دنوں سے پانی دانا کھانا پینا بند۔ 40 دن، 3 دن نہیں، آج 3 دنوں والوں کو لوگ یاد کرتے ہیں، 40 دن والے کو لوگ بلا لیتے ہیں۔ مسجد نبوی جس نے خریدی، نمازیں بند، جانے نہیں دیتے۔ اچھا، جو کنواں خرید کر نبی علیہ السلام کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اسے پانی بند۔ 40 دن ہو چکے ہیں، آج جمعے کا دن ہے، ظہر کے وقت نائلہ بیوی عرض کرتی ہیں عثمان آپ کا تو روزہ ہے لیکن گھر میں روزہ افطار کرنے کے لیے نعمت تک کی چیز کوئی نہیں، نعمت تک کی چیز کوئی نہیں کہ ہم روزہ افطار کریں۔ حالات تو ویسے بھی معلوم ہے کہ کھانا پینا بند ہے، نمازیں تک دروازے سے نکلنے نہیں دیتے تھے، ظالم پہرا دیتے تھے سبائی کو۔ حضرت عثمان کا جواب سنا، حضرت عثمان نے کہا نائلہ پریشان نہ ہو، میرا تو روزہ ہے، رات کو میں سویا، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہونا، میری خاطر بڑی تکلیفیں تو نہیں کی ہیں لیکن کل افطاری میری ابو بکر عمر کے ساتھ کرنی ہوگی، تو میری افطاری کا انتظام ہو چکا ہے، تو کیوں پریشان ہو جانا؟ اتنی بات گرمی تھی نا، ابھی سمجھ گئی کہ بس خواب آخر پر خواب ہے، پیارے پیغمبر کا اشارہ تو کافی ہوتا ہے۔ عصر کا وقت ظالم چھت پہ چڑھ اور نیچے اتر کر حضرت عثمان کی ٹانگوں پہ پاؤں رکھ کے داڑھی مبارک کو پکڑ کے
ذبح کر دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ شہادت حضرت عثمان کی نائلہ روکنے کے لیے آئی تو اس کی بھی انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، عثمان قرآن پہ گرے، قرآن عثمان سے لگ گیا۔ جیسے ریال پہ قرآن کھلا ہوتا ہے، جب آدمی گرتا ہے تو قرآن سینے سے لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو خبر بتاؤں، حضرت عثمان نے قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا، عثمان نے قرآن کا بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ شہادت ہے حضرت عثمان کی۔ مسلمانوں کو قربانی کا مہینہ اگر یاد ہو نا تو پھر یہ سمجھنا قربانی 10 تاریخ کو ہے، 18 تاریخ کو حضرت عثمان کی جانی قربانی ہے، 10 تاریخ کو ہماری مالی قربانی تو سب کی ہوتی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو عثمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عثمان کی ثقافتوں کو، عثمان کی جتنی بھی خوبیاں ہیں سب کو ماننے کے ساتھ ساتھ اپنانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔